سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر امم، سلطان مدینہ، وہ جس کے کف پا کا پسینہ، گل قدے فردوس کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ اور خدا سے واصل، بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ اور معزز اور محترم علماء کرام اور نمائندگان اسلام اور جناب سید جلال الدین صاحب اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب، مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور بڑے بڑے بزرگان اور نمائندے اور ملت کے خیر خواہ تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے آنے کو قبول فرمائے اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ملت کے اندر بھی آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سیرت پاک، سیرت النبی کانفرنس، یہ سیرت النبی کے جلسے، سیرت النبی کے پروگرام اور کانفرنس اس لیے کی جاتی ہے کہ ملت کو اپنے نبی سے جوڑا جائے، ملت کے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہو، آپ کی محبت ہو، آپ کی سیرت کے جلوے مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آنے لگیں۔ یہی ہے سیرت پاک کا مقصد۔ دوستو، جب دنیا کے حالات سب سے زیادہ خراب تھے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے زیادہ اچھے حالات بن گئے۔ ایسے حالات نہ پہلے کبھی بنے تھے نہ بعد میں کبھی بنے۔ تو دوستو، آج بھی جب حالات خراب ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہے، ملت جو ہے قسم پرسی کے عالم میں ہے، لیکن اس وقت بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جلوے ہماری زندگی میں آ جائیں تو انشاءاللہ سیرت کے جلوے کی بہاروں سے ہمارے حالات بہت کچھ بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت بیان کی ہے، حضور کے اخلاق کو بیان کیا۔ ذرا سوچئے گا، حضور کی قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس میں حضور کی سیرت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور کی سیرت انسانیت کے لیے سرمایہ ہدایت ہے، جبھی تو اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، خدا خود جن کا شیدا ہو، خدا خود جن کا شیدا ہو، انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا خود جن کا شیدا ہو، انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے۔ دوستو، جو ہے میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اونچے مقام پر ہیں۔ پتہ چلا انسانیت کے لیے ضروری ہے اور ہادی انسانیت کے لیے ضروری ہے، محسن انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اخلاق سب سے بلند ہوں۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضور سے زیادہ اس دنیا میں کوئی مصروف نہیں ہے، دن بھر
جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دینا، رات میں کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھنا ہے، آپ کے پائے مبارک میں ورم ہے، دن میں بھی فارغ نہیں ہیں، رات میں بھی فارغ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوئی مسلمان ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور مسکرا کے ملتے ہیں اس سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ملے اور حضور کے سامنے آئے اور حضور اس سے مسکرائے نہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے، رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، کوئی پریشانی اور الجھن ہوتی تھی، جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے تھے اور حضور مسکرا کر مل دیتے تھے، ہماری ساری کلفت ختم ہو جایا کرتی تھی، سارا رنج و غم ہمارا دور ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، حضور کا مسکرانا، ایک تو رسول پاک چہرے زیبا، کائنات کا سب سے حسین چہرہ، اللہ نے اس سے حسین کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے، اتنی حسین ہے، چہرے میں چمک و دمک ایسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینے کی رات، گھٹا ٹوپ رات میں جب کوئی چراغ نہیں جل رہا ہوتا تھا، مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت ہوتی تھی تو حضور کے چہرے زیبا کے قریب کر کے حضور کے چہرے کی تابانی سے بآسانی میں سوئی کے اندر دھاگے ڈال لیا کرتی تھی۔ یہ چہرے زیبا، اور اس کے بعد مسکراہٹ اور دانت ایسے، تیرے دنداں ہیں در ادنی، میرے پیارے رسول مدنی۔ دوستو، جب حضور مسکراتے تھے تو دانتوں کی چمک دیواروں پر لہراتی تھی، دانتوں کی چمک دیواروں پر لہراتی تھی۔ تو اس طرح سے حضور جب مسکرا دیتے تھے سارا غم ختم ہو جاتا تھا۔ جب کوئی مسافہ کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پورے طور پر مسافہ کرتے تھے، جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے، جس سے گفتگو کرتے تھے پورے طور پر اس سے متوجہ رہتے تھے۔ آج کل یہ بات، جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، آپ سے کوئی ملنے آتا آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، ملنے آ رہا موبائل دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، حضور کا اخلاق کریم آنا یہ تھا کہ جب کوئی ملنے آتا تھا پورے طور پر متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے تھے، آنے والا خوش ہو جاتا تھا کہ ایسے دربار میں آیا ہوں کہ جس دربار میں میری قدر افزائی ہو رہی ہے، عزت افزائی ہو رہی ہے، میری بات توجہ سے سنی جا رہی ہے۔ دوستو، حضور فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت ہے انسان کے دل کو خوش کر دینا، انسان کے دل کو خوش کر دینا۔ ایران سے بزرگ تشریف لائے ہیں، فرمایا ہے حافظ شیرازی نے، دل بدست آور کے حج اکبرست، دل بدست آور کے حج اکبرست، جی ایک دل از ہزارہ کعبہ بہترست، دل کو دلداری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دلوں کو خوش کرتے ہیں، جب کوئی آتا ہے تو ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے۔ مزاح اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے ہنسی کی بات کر دیں، اس کی طبیعت خوش ہو جائے، لیکن اس پر کوئی تنقید نہ ہو، اس پر کوئی چوٹ نہ ہو، اس پر کوئی حملہ نہ ہو، بالکل سادی سی بات کہہ دیں اس کی طبیعت خوش ہو جائے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس لاڈلے کا، اس کی چڑیا تھی مر گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر تیرا نغیر کہاں گیا؟ اس بچے کا دل خوش کر رہے ہیں رسول پاک، سرور کونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، صاحب معراج ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کی بھی دلداری فرماتے ہیں۔ دوستو، مدینے میں جو بچے چلتے تھے، راستے میں ملتے تھے، حضور ان کو اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے، پیار فرماتے تھے، چونکہ محسن انسانیت ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے۔ حضور کی سخاوت بھی ایسی ہے، اتنی زبردست سخاوت ہے، صحابہ کہتے ہیں سال بھر سخاوت چلتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رمضان المبارک جب آتا تھا تو آپ کی سخاوت آندھی کی طرح چلتی تھی، آندھی اور طوفان کی طرح حضور کی سخاوت چلتی تھی، جس نے جو مانگا وہ پا گیا۔ چنانچہ وہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے۔ حضور نے اس وقت بھی مزاح فرمایا، کہا میں آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دوں گا، میں آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دوں گا۔ وہ صاحب سمجھ نہیں سکے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے غور کرتا، ہر اونٹ چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں، دل خوش کر دیا، دے بھی دیا اور دل بھی خوش کر دیا۔ دوستو، ہم بھی اگر ہوتے تو انشاءاللہ اپنی حاجتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، نہیں ہیں انشاءاللہ میدان محشر میں ہماری حاجتیں حضور کے سامنے پیش ہوگی۔
حضور ہماری دلداری فرمائیں گے، حضور ہماری سفارش فرمائیں گے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جو حضور کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ میدان محشر میں حضور کے جلو میں چلیں گے، حضور کے ساتھ چلیں گے، حضور کے زمرے میں چلیں گے، حضور کے گروہوں میں چلیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے حضور سے سچا شغف نصیب فرمائے۔ ایک دن رسول پاک مسجد جا رہے تھے، راستے میں پھوپھی ملی، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ ملی، سوچا یہ بھتیجا تنہائی میں مل گیا، اس سے بہترین دعا کرا لو۔ کہنے لگیں بھتیجے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، بھتیجے دعا کر دو کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزہ دیکھیے، کہتے ہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ کہہ کر حضور مسجد چلے گئے، واپس لوٹ کر آتے ہیں تو حضرت صفیہ کھڑی ہو کر رو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھوپھی کیوں رو رہی ہو؟ کہا جب جنت میں نہیں جانا تو روؤں گی، نہیں تو کیا ہنسوں گی؟ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا پھوپھی یہ 72 سال کی بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جاؤ گی، 33 سال کی جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی۔ بتائیے، پھوپھی کو جنت کی بشارت بھی دے دی اور پھوپھی کا دل خوش کر دیا۔ تو ہمارے حضور کا مشن ہے کہ مباش دل پہ در پہ آزار، مباش در پہ آزار وہ ہر چخواہی کن کہ در شریعت ما غیر جی گناہ نیست۔ کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے عرفات کے میدان میں جو آخری تقریر کی ہے ساری انسانیت کے لیے بہترین پیغام دے دیا۔ اسی دن حضور نے سود کو اپنے پیروں کے تلے مٹا دیا، ربا کو، سود کو اپنے پیروں کی طرح رگڑ دیا، مٹا دیا، اور کہا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے پر کسی کالے کو کوئی فضیلت نہیں ہے، حسب و نسب کی بنا پر فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے اونچا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے حکموں پہ ماننے والا ہو، وہ سب سے اونچا ہے۔ حسب و نسب کی بنیاد پر وہ اونچائی نصیب نہیں ہوگی جو اخلاق و کردار کی بنا پر، جو حضور کی سیرت پر چلنے کی بنیاد پر نصیب ہوگی۔ آپ نے مردوں کو پیغام دیا، ساری دنیا کے مردوں کو، یہ عورتیں یہ کمزور ہیں، یہ نحیف ہیں، ناتواں ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ حضور کے مبارک الفاظ ہیں استوصوا بالنساء خیرا، میں تو میری عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت قبول کرو، یہ عورتیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دوستو جو ہے عورتوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عورتیں جو پہلے پیروں تلے رگڑی جا رہی تھیں آج سرور کونین کی آنکھ کی ٹھنڈک بن رہی ہیں۔ مسلمان کو تلقین کی جا رہی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے محسن نہیں ہیں، سارے کائنات کے محسن ہیں، محسن کائنات ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سبق دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کو اگر ہم اختیار کریں تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، محبت کا مرکز بن جائے۔ حضور کہتے ہیں وہ مسلمان جو اپنی بکری کسی کو دودھ پینے کے لیے دے دے، انزا اپنی بکری کسی کو دودھ پینے کے لیے دے دے، اس کی جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں، جنت کے علاوہ۔ درخت ہے کسی کا، کسی غریب کو دے دیا کہ اس درخت کا پھل کھا لینا، جب پھل ختم ہو جائے گا مجھے واپس کر دینا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل کی زمین اگر کوئی زندہ کرتا ہے، اس کو کھیتی کے لائق بناتا ہے، اس سے انسانیت کو غلہ ملے گا، لوگ نفع اٹھائیں گے، بھوکے لوگوں کی بھوک دور ہوگی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چٹیل زمین کو، ویران زمین کو، مردہ زمین کو، جو غلے کی پیدائش کے لائق زمین نہیں ہے، اس کو محنت کر کے اس کو غلے کی پیدائش کے لائق بناتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح سے جو درخت لگاتا ہے، درخت لگانے سے فضا اچھی ہوگی، درخت لگانے سے لوگ پھل کھائیں گے، درخت لگانے سے لوگوں کو ایک سکون کا ماحول ملے گا، بہترین ماحول ملے گا۔ دوستو حضور فرماتے ہیں جو درخت لگاتا ہے اس کا بدلہ بھی جنت ہے۔ دوستو میں نے آپ کے سامنے حضور پاک کی سیرت کے یہ چند جلوے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کی برکت سے، اس کانفرنس کی برکت سے، اگرچہ اجلاس بظاہر
بہت بڑا مجمع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں جلال الدین صاحب یہ منتخب مجمع ہے، یہ منتخب مجمع ہے، بہترین لوگ تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہ جہاں جو بہت سال کی دعوت پر جو لوگ تشریف لے جاتے تھے، آج آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اس لیے آپ کا اجلاس حد درجے کامیاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے نبی پاک کی سیرت کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ دوستو، ہمارا دارالعلوم دیوبند الحمدللہ اس کے در و دیوار میں توحید کے نغمے ہیں، اس کے در و دیوار میں نعرہ رسالت ہے، اس کے در و دیوار میں جو ہے درود شریف کے نغمے سمائے ہوئے ہیں۔ 1600 بچے بخاری شریف پڑھتے ہیں، ترمذی پڑھتے ہیں، جب ایک حدیث آتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا حال درود پاک کے نغموں سے گونج جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دینی اداروں کو، ان عربی مدرسوں کو اسی طرح سے شاندار رکھے اور حضور کے دین کی خدمت میں سرگرم عمل رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔